محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جس بہترین انداز کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور خیرخواہی فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ پیغام جو کہ آپ کے کاندھوں کے اوپر ایک بہت عظیم ذمہ داری تھی، اس کو انتہائی خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس ہدایت کے اور اس نبوی روشنی اور نور سے منور ہوئے ہیں، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ دعائیں دی ہیں، اور بہت پیارے انداز سے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے اور کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، اور کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ رکھوں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اسی نبوی روشنی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نازل کی گئی ہے قرآن حکیم کی شکل میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل کی شکل میں، جس کو احادیث مبارکہ یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس سے ہم لوگ بھی جو ہیں وہ مستفید ہوں اور ان دعاؤں کے مصداق بنے جو دعائیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، جو صحابہ اکرام کے لیے آپ نے کی ہیں۔ اس روایت کو امام البزار نے اپنی مسند کے اندر بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس حدیث کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی حسن حدیث جو ہے وہ کہا گیا ہے، بہترین صحیح حدیث ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ ان پر قربان اپنی وفات سے 6 روز پہلے ہمیں اپنی بیماری کی اطلاع بھجوائی۔ جبکہ جدائی کا وقت قریب آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ہمیں جمع فرمایا، اور ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان کے دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بکم حیاکم اللہ وحافظکم اللہ، آواکم اللہ ونصرکم اللہ، ہداکم اللہ، رزقکم اللہ، ووفقکم اللہ، سلمکم اللہ، قبلکم اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ وأوصی اللہ بکم۔ یہ اس طرح کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، مرحبا بکم، آپ کو خوش آمدید ہو، وحیاکم اللہ، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، وحافظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، وآواکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، ونصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے، وہداکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ہدایت سے نوازے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے رزق کو عطا فرمائے، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ووفقکم اللہ، اللہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا، سلمکم اللہ، قبلکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ہر طرح سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 10 دعائیں جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، اس کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اور تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ دیکھو، بے شک میں تمہاری طرف جو ہے وہ صاف ڈرانے والا ہوں، میں نے دین کے احکامات جو میں تم کو واضح طور پر تمہیں پہنچا دیے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے بندوں اور بستیوں میں اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرنا،
ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے اندر جہاد کرو اور بستیاں فتح کرو اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھا دو، ایسا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں اور اس کی بستیوں میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فتح عطا کریں، غلبہ عطا فرمائے، تو اللہ کے مقابلے میں کبھی سرکشی اختیار نہ کرنا۔ اللہ نے میرے اور تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر، پھر آپ نے یہ ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورۃ القصص کی آیت مبارکہ ہے کہ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، فساد برپا نہیں کرتے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ اور دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ فرمایا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ہم نے جو ہے وہ یہ متکبروں کے لیے جہنم میں کافی جگہ نہیں رکھی؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر تکبر اور استکبار کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری الفاظ ارشاد فرمائے وہ فرمایا کہ موت قریب آ گئی ہے، اب اللہ رب العزت کے پاس ٹھکانا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت الماوا کے پاس جو ہے وہ ٹھکانا ہے، بہترین جزا کے ساتھ اور بلند مرتبہ رفقا کے ساتھ۔ آخری الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ بخاری شریف کے اندر بھی آتے ہیں اور دوسری کتابوں کے اندر، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یعنی رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس دنیا کو پسند کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی رفاقت اعلیٰ کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کا مصداق بنائے جن دعاؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے وہ یہ دعائیں جو ہیں ان کے حق میں کی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت ان پاک باز ہستیوں اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی ان دعاؤں کے جو ہے وہ صحیح معنوں میں مصداق بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔